السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے دعوت نعت رسول کا تیسرا طریقہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں دعوت نعت رسول کا ہی پہلا اور دوسرا طریقہ بتا چکا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا، وہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو آل پر کلک کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، چلو بلا کسی تاخیر کے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یہ تھے جناب حافظ و قاری جسیم الدین صاحب، جو اپنی مست و بے خود کر دینے والی ترنم ریزی سے ہمارے دل میں فتح و نصرت کا علم پیدا کر رہے تھے، جس پر ہم لوگ یوں لب کشا ہے وہ سحر آلود نغمہ و خمار آلود راگ، وہ سحر آلود نغمہ و خمار آلود راگ، جو کہ دل میں تہ بتہ بیدار کرتا ہے آگ۔ اف وہ نغمہ جس کو کہتے ہیں تمنائے دل، اف وہ نغمہ جس کو کہتے ہیں تمنائے دل، کوئلوں کی کوک ساون میں پیپہوں کی پکار۔ تو اب آئیے کانفرنس کی زینت جناب حافظ و قاری سمیع اللہ صاحب کو آپ کے روبرو کرے، جن کی ادبی شعری شخصیت بالیقین محتاج تعارف نہیں۔ ان کی شہرت کا ڈنکا آج ملک و بیرون ملک میں بج رہا ہے۔ ان کی پاکیزہ اور فصاحت و بلاغت سے لبریز، کوثر و سلسبیل میں ڈوبی ہوئی، شمیم جان فضا میں بسی ہوئی، نور و نکہت میں سجی ہوئی، دلکش و مترنم نعتیں، جنہیں شائقین شعر و ادب اور صاحب ذوق و شوق سن کر نعرۂ تحسین و تعریف بلند کرتے ہیں۔ جناب والا سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے اس شعر کے ساتھ کہ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا، سارے جہان کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، سارے جہان کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور اگر کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔